صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یقین کا ہے زیور حسین بن حیدر یقین کا ہے زیور حسین بن حیدر صداقت کا جھومر حسین بن حیدر معطر معمبر حسین بن حیدر بسا دل کے اندر حسین بن حیدر وفاؤں میں اعلیٰ حسین بن حیدر عظیم و بالا حسین بن حیدر سخا میں نرالا حسین بن حیدر نبوت کا پالا حسین بن حیدر ادائے پیغمبر حسین بن حیدر حسن کا برادر حسین بن حیدر میرا دین و مسلک حسین بن حیدر میری آنکھوں کی چمک حسین بن حیدر میرے دل کی چاہت حسین بن حیدر میری آنکھوں کا نور حسین بن حیدر میرے دل کا سرور حسین بن حیدر صدیق کا پیار حسین بن حیدر فاروق کی محبت حسین بن حیدر عثمان کی چاہت حسین بن حیدر علی کا لخت جگر حسین بن حیدر میرا دین و مسلک حسین بن حیدر فقاہت میں زیرک حسین بن حیدر انتہائی مبارک حسین بن حیدر اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی سارا زمانہ حسین کا انتہائی واجب الاحترام لائق سب تعظیم و تکریم معزز سامعین ذی وقار، میں سب سے پہلے اپنے برادر عزیز محترم جناب لالا سلطان صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شان حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان پر اس محفل اور مجلس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دین کے مقتدی پیشوا رہبر و رہنما ہیں، لیکن ایک دوسری حیثیت سے بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو اس محفل اور مجلس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کروں کہ میرا جہاں پہ روحانی سلسلہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، وہیں پہ میرا جسمانی سلسلہ نسب بھی
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہ پہنچتا ہے۔ میری رگوں میں دوڑنے والا خون یہ علوی اور حیدری خون ہے۔ اس حلالی خون کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں ان کو ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار اس مبارک مقدس مطہر معطر اور منور محفل اور مجلس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو، ہماری اس محفل اور مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام ان کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کیا خیال ہے یا نہیں یہ عقیدہ؟ آپ احباب نے اسی نیت سے یہاں بیٹھنے ہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سننا اور سنانا، یہ ایک ایک لمحہ ہمیں جہنم سے دور لے کے جا رہا ہے اور جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ چونکہ عشاء کے بعد محفل وہاں ہماری مسجد میں بھی ہے، تو یہاں کے اکثر ساتھی وہاں بھی اس محفل میں بھی شریک ہوں گے۔ تو اب عنوان کی تقسیم میں نے یوں کی ہے کہ شان حسین ہم یہاں بیان کریں گے اور شہادت حسین ہم وہاں انشاءاللہ مسجد میں بیان کریں گے۔ وقت بھی چونکہ مختصر ہے، ہم نے نماز پہ وہاں پہنچنے ہے، تو مختصر سے وقت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شان، آپ کی کچھ عظمت، آپ کا کچھ مقام آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ویسے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت اور فضیلت سورج سے زیادہ روشن اور ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے منٹ اور گھنٹے نہیں، دن، ہفتے اور مہینے چاہیے۔ ہم شاید سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ اور مقام وہ ہمارے بیان کا محتاج ہے۔ نہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے بیان کے محتاج ہیں۔ ہم یہ سمجھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، ان کو سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اس بیان کرنے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان بڑھے گی نہیں اور بیان نہ کرنے کی وجہ سے گھٹے گی نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کی وجہ سے خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہمارا مرتبہ، ہماری عظمت، ہماری شان، ہمارا مرتبہ اور ہمارا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو شان حسین ہمارے بیان کی محتاج نہیں، بلکہ ہمارا بیان شان حسین کا محتاج ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر صرف ان عظمتوں اور فضیلتوں کو بھی گننا چاہیں تو اس محدود سے وقت میں گنا نہیں جا سکتا، مگر ان عظمتوں اور فضیلتوں میں سے ایک عظمت اور فضیلت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 4 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، آپ کے دل کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک پھول جیسا معصوم بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرط محبت میں بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر ام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में आपके इस नूरे नज़र, आपके इस नवासे को रखा जाता है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं हाथों पे हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाते हैं और अपनी ज़ुबान मुबारक सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह में दाखिल करते हैं। फिर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने लुआब मुबारक से घुट्टी पिलाते हैं। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी अज़मत पे, कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी शान पे, कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे मुक़द्दर पे। ये वही लुआब है कि जब अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगता है अल्लाह शिफा अता फरमा देते हैं। ये वही लुआब है जब तेरे अब्बा अली की आंख पे लगता है अल्लाह शिफा अता फरमा देते हैं। हाँ, ये वही लुआब है जब कड़वे कुएं में जाता है अल्लाह उसे भी मीठा कर देते हैं। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे मुक़द्दर पे। आज किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह के अंदर अगर लुआब जाता है तो महल्ले के कारी साहब का जाता है, महल्ले के मौलवी साहब का जाता है, या उसकी वालिदा उसके वालिद का जाता है, या इलाके के पीर साहब का जाता है, इलाके की किसी बड़ी शख्सियत और हस्ती का लुआब उसके मुंह में जाता है। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे मुक़द्दर पे, तेरे मुंह में लुआब जाता है तो आमिना के लाल का जाता है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का जाता है, सारी कायनात के नूरे नज़र का जाता है, इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब आपके मुंह में जाता है। ये हुसैन की शान है, ये हुसैन का मकाम है, ये हुसैन का मुक़द्दर है कि सारी कायनात के इमाम का लुआब हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हलक में सबसे पहले उतर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे कुएं में लुआब डालकर उस कड़वे कुएं को मीठा कर दिया, ऐसे ही हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जुबान पे अपना लुआब लगा करके हजरत हुसैन इब्न अली की जुबान को शहद से भी ज्यादा मीठा कर दिया। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी शान पे, कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी अज़मत पे, कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे मुक़द्दर पे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में कभी आज़ान नहीं कही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में कभी इकामत नहीं कही। मैंने तारीख की किताबों को उठाया, मैंने सीरत की किताबों को खंगाला कि कहीं मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़ान देते हुए नजर आ जाएं। मैंने सीरत की किताबों को टटोला, मैंने सीरत की किताबों की वरक गर्दानी की कि मुझे कहीं आमिना के लाल इकामत कहते हुए नजर आ जाए। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी न इकामत कही न आज़ान पढ़ी। मैं सीरत की किताबों को खोलता हूँ, मुताला करते करते जब मैं हुसैन इब्न अली की विलादत के मौके पे पहुंचता हूँ, जब मैं सीरत की किताबों को पढ़ते हुए सन 4 हिजरी शाबान की इस तारीख में पहुंचता हूँ तो मुझे एक अजीम दिन नजर आता है जिसमें मुझे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान देते हुए भी नजर आते हैं, इकामत देते हुए भी नजर आते हैं। वो आज़ान की आवाज़ कहाँ जा रही है, वो इकामत की आज़ान का आवाज़ कहाँ जा रही है, वो आज़ान की आवाज़ हुसैन के एक कान में जा रही है, वो हुजूर की इकामत की आज़ान हुसैन के दूसरे कान में जाती हुई नजर आती है। हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी अज़मत पे, तेरी शान पे, तेरे मर्तबे और मकाम पे। तेरे लब खुले तो सबसे पहले लुआब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदर गया। तेरी आंखें खुली तो सबसे पहला दीदार तूने आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर सारी कायनात के नूरे नजर
इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखड़े का किया। तेरे कान खुले तो सबसे पहले एक कान में आमिना के लाल की आजान की आवाज गूंजी और दूसरे कान में आमिना के लाल की इकामत की आवाज गूंजी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की किस किस शान को बयान करूं, आपकी किस किस अजमत को बयान करूं। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन के साथ बेहद बेइंतहा प्यार था, बेहद बेइंतहा मोहब्बत थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी महफिल में आए। एक शहजादा दाएं कंधे पे सवार है, दूसरा शहजादा बाएं कंधे पे सवार है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, कभी हुसैन के बोसे लेते हैं, कभी हसन के बोसे लेते हैं। सहाबाए किराम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ घर से बाहर निकले, गली में देखा हसन भी खेल रहा है, हुसैन भी खेल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरते मोहब्बत में बैठ करके अपने दोनों बाजू फैला दिए। एक तरफ से हुसैन दौड़ता हुआ आता है, दूसरी तरफ से हसन दौड़ता हुआ आता है। हुजूर अपने शहजादों के बोसे लेकर फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझ मोहम्मद से है, मैं मोहम्मद हुसैन से हूँ। ये हुजूर की मोहब्बत, ये हुजूर का प्यार। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमाए, खुतबा चल रहा है। अचानक देखा जन्नत के ये शहजादे गिरते पड़ते धक्के खाते हुए मिंबर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने जोश मारा, बर्दाश्त न हो सका कि ये जन्नती शहजादे गिरते पड़ते आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर छोड़ा, मिंबर से उतरे, आगे बढ़कर के अपने दोनों शहजादों को सीने से लगा के एक को दाईं तरफ मिंबर पे बिठाया, दूसरे को बाईं तरफ मिंबर पे बिठा के बता दिया कि मुझे हुसैन से भी प्यार है, मुझे हसन से भी प्यार है। कुर्बान जाऊं हजरात हसनैन, तुम्हारी शान पे, तुम्हारे मर्तबे और मकाम पे, तुम्हारी हुजूर के दिल में जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत पे एक बार नहीं लाख बार कुर्बान हो जाऊं। फातिमा से कहा, फातिमा मेरे इन बेटों को रोने न दिया कर, जब ये मेरे लख्ते जिगर, जब ये मेरे नूरे नजर रोते हैं, मुझ मोहम्मद का दिल दुखता है, मुझ मोहम्मद का दिल दुखता है, मेरे इन शहजादों को रोने न दिया कर। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली के घर आए, अपनी नूरे नजर हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। पूछा, बेटी फातिमा जन्नत के फूल कहाँ हैं, मेरे दिल का चैन और सुरूर कहाँ है? कहा, अब्बा जान उनको अपने अब्बा अली बाहर ले गए साथ घुमाने फिराने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली रजी अल्लाह तआला के घर से निकले, फरते मोहब्बत में बड़ी तेजी के साथ कदम उठाते उठाते चले। हसन को ढूंढ रहे, हुसैन को ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते देखा हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये तीनों एक चश्मे पे बैठे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही हजरत अली के पास पहुंचे, अल्लाह अकबर, जरा दिल को थाम के सुनिए, हुजूर को हजरत हुसैन से प्यार कितना है, हुजूर को हजरत हुसैन से मोहब्बत कितनी है, हुजूर को हजरत हुसैन से उल्फत व अकीदत कितनी है,
لگاؤ کتنے ہے۔ حضور علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے جنتی شہزادوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں یہ جنتی شہزادے موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، علی دھوپ نکلنے والی ہے، دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے، گرمی کی شدت بڑھنے سے پہلے پہلے، سورج کی شعاؤں کی تپش کے بڑھنے سے پہلے پہلے میرے ان بیٹوں کو گھر لے جانا، گرمی نہ لگنے دینا۔ اور ظالموں، تم نے کربلا میں اس حسین کو تڑپا دیا، ظالموں تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے حسین ابن علی کے حلق پہ، گلے پہ تلوار چلا دی، تم نے اس حسین کو ذبح کر دیا۔ ظالموں، تم نے اس حسین کو کربلا کی میدان میں شہید کر دیا۔ ظالموں، تم نے اس حسین کے خون سے کربلا کی پیاس کو بجھایا، جس حسین کے بارے میں حضور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، علی میرے ان بیٹوں کو گرمی سے بچانا، علی میرے ان بیٹوں کو سورج کی تپش سے بچانا، علی میرے ان بیٹوں کو سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھنا، جلدی گھر لے جانا۔ حضور کی محبت دیکھیے، حضور کا پیار دیکھیے۔ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ حضور علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام سر سجدے میں رکھتے ہیں، یہ جنتی شہزادے حضور کی کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کمر پہ یہ جنتی شہزادے سوار ہو جاتے ہیں، حضور سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میں سر اٹھاؤں یہ جنتی شہزادے نیچے گر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میں سر اٹھاؤں یہ جنتی شہزادے نیچے چلے جائیں، انہیں کوئی چوٹ لگ جائے۔ ظالموں، حضور جنتی شہزادوں کی خاطر سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ ظالموں، حضور جنتی شہزادوں کو چوٹ سے بچانے کے لیے نماز لمبی کر دیتے ہیں، سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ ظالموں، تم کل کس منہ سے جنت کے دروازے پہ جاؤ گے؟ جس حسین کو چوٹ سے بچانے کے لیے حضور نے نماز لمبی کر دی، جس حسین کو تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، تم نے اس حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا، تم نے ظالموں اس حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ کس منہ سے؟ کس منہ سے کل جنت کے دروازے پہ جاؤ گے؟ تم نے اسے خون میں تڑپایا، تم نے اس کی گردن پہ تلوار چلائی، تم نے اس کا خون بہایا، تم نے اسے تکلیف پہنچائی، تم نے اسے زخمی کیا، جس کی چوٹ کے ڈر سے حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ تم نے اسے تکلیف پہنچائی، تم نے اسے تڑپایا، تم نے اس کا سر قلم کیا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار کہاں کہاں تک بیان کروں؟ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں صرف محبت نبوی پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں۔ حضرت حسین سے پیار صرف حضور کو نہیں، حضور کے جانثاروں کو بھی بڑا تھا، حضور کے وفاداروں کو بھی بڑا تھا، حضور کے غمخاروں کو بھی بڑا تھا، حضور کے حبداروں کو بھی بڑا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا جو حضور کی اداؤں پہ سر کٹا رہے ہیں، جو حضور کی وفاؤں پہ، جو حضور کی اداؤں پہ گھر بار لٹا رہے ہیں، جو حضور کی اداؤں پہ کنبہ قبیلہ خاندان سب کچھ قربان کر رہے ہیں، انہوں نے حضور سے حسین کی محبت سیکھی ہے،
انہوں نے دیکھا ہے کہ حضور حسین کے لبوں سے لب لگا کے حسین کے لبوں کے بوسے لیتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے حضور حسین کے رخساروں کے بوسے لیتے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے اپنی انگلیاں حسین کے ہاتھوں میں پکڑائی، حسین کے ننھے منھے قدم حضور کی رانوں پہ لگتے ہوئے حضور کے سینے پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے حسین کی خاطر سجدے لمبے کر دیے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے حسن کو بھی چوما ہے، حسین کو بھی چوما ہے، انہوں نے حضور کے دل کو حسن و حسین کی محبت سے لبریز پایا ہے، اس لیے حضور کے حبداروں نے، حضور کے وفاداروں نے بھی اپنے دلوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت سے لبریز کر لی ہے۔ جہاں پہ حضور حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، جہاں پہ حضور حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، وہیں پہ حضور کے جانثار، حضور کے وفادار، حضور کے حبدار، حضور کے خادم غلام نوکر، حضور کے صحابہ بھی حضرت حسن اور حسین سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، یمن سے کچھ یمنی جوڑے آتے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین سامنے کھڑا کرتے ہیں، ایک ایک جوڑا لایا جاتا ہے، حضرت حسین کے جسم پہ سجایا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کو پسند نہیں آتا، یہ حضرت حسین کے حسن کے مقابلے کا نہیں ہے، یہ حضرت حسین کے حسن کے برابر کا نہیں ہے، اتار دیجئے۔ دوسرا جوڑا آتا ہے، اتار دیجئے۔ تیسرا جوڑا آتا ہے، پسند نہیں آیا، اتار دیجئے۔ اوے آج تو ہم اپنی اولاد کے لیے بھی یوں جوڑے منتخب اور پسند نہیں کرتے، جیسے عمر نواسے رسول حسین ابن علی کے لیے جوڑے ریجیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جوڑا بھی حسین کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ جوڑا بھی حسین کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ جوڑا بھی حسین کی شان کو زیب نہیں دیتا۔ جی یا امیر المومنین، جوڑے تو سارے ختم ہو گئے، آپ نے سارے جوڑے ریجیکٹ کر دیے، اب کیا ہوگا؟ اب حسین تو بغیر جوڑوں کے رہ جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ساری دنیا کے بچے بغیر سوٹ اور جوڑے کے رہ سکتے ہیں، لیکن نواسے رسول حسین ابن علی کو حسین ابن علی کو عمر بغیر جوڑے کے رہنے نہیں دے گا۔ حکم دیا پیمائش کیجئے، ناپ لیجئے۔ حضرت حسین کی پیمائش کی گئی، ناپ لے کر کے یمن بھیجی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خصوصی جوڑا چاہیے جو جنتی شہزادے کو پہنانا ہے۔ جب تک یمن سے وہ جوڑا تیار ہو کر حضرت حسین ابن علی کے جسم پہ زیب تن ہو نہ گیا، جب تک حضرت عمر ابن خطاب نے وہ خصوصی جوڑا نواسے رسول جنت کے شہزادے کے جسم پہ دیکھ نہ لیا، حضرت عمر کو چین نہ آیا۔ حضور نے بھی محبت کی ہے، حضور کے جانثاروں، وفاداروں، حبداروں نے بھی حسین ابن علی سے محبت کی ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، ایران فتح ہوتا ہے، ایران کا بادشاہ یزدگرد کی شہزادی قید ہو کر کے مدینہ منورہ آتی ہے، لوگ مشورے دینے لگتے ہیں، یا امیر المومنین یہ شہربانو شہزادی ہے، شہزادے کو جچتی ہے، یہ شہزادی ہے، شہزادے کو جچتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں شہزادے کو جچتی ہے تو شہزادے ہی کو ملے گی، شہزادے کو جچتی ہے تو شہزادے ہی کو ملے گی۔ اب لوگ منتظر تھے کہ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائیں گے اور اس شہزادی کا نکاح، چونکہ امیر المومنین وقت کے حضرت عمر ابن خطاب تھے، لوگ شہزادے سے مراد ان کے بیٹے عبداللہ کو لے رہے تھے۔ کہا ہاں ہاں اگر یہ شہزادی ہے تو شہزادے ہی کو ملے گی، اگر یہ شہزادی ہے تو اس کا نکاح شہزادے ہی کے ساتھ ہوگا۔ لوگ انتظار میں تھے،
شاید حضرت عبداللہ کو آواز لگے گی، صدا بلند ہوگی، عبداللہ آجا تو شہزادہ ہے، تیرا نکاح شہزادی سے کرواتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں عمر ابن خطاب کی محبت پہ، حضرت حسین کی محبت کیسے ہے دل میں۔ لوگوں سے کہا یہ شہزادی ہے، لوگوں گواہ رہنا شہزادے سے نکاح کروانے لگا ہوں۔ حسین ابن علی آئیے آگے بڑھیے۔ لوگ حیران پریشان، یا امیر المومنین، وقت کے خلیفہ آپ، وقت کے بادشاہ آپ، شہزادہ تو عبداللہ بنتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں شاید تمہاری نظر میں شہزادہ عبداللہ ہوگا، مگر عمر ابن خطاب کی نظر سے دیکھو تو عمر ابن خطاب کی نظر میں جو شہزادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی آگے بڑھیے، یہ ایران کی شہزادی ہے، تو جنت کا شہزادہ ہے، میں آپ کا نکاح اس شہزادی شہربانوں سے کروا رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادی کا نکاح اس جنتی شہزادے کے ساتھ کروا کے اپنی محبت کی ایسی مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ اور اس نکاح کے نتیجہ میں جو عظیم ہستی اور شخصیت پیدا ہوئی اسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ آج بعض لوگوں کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ اعتراض ہے، اور پھر بعض لوگوں کو میرے اوپر اعتراض ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وکالت کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں میری مجبوری ہے، میرے ابا حسین نہیں بچتے، میرے ابا حسن نہیں بچتے، میرے ابا علی نہیں بچتے اگر میں عمر کی وکالت نہ کروں، اگر میں عمر کی خلافت کو غلط کہوں، میری اماں شہربانو اور میرے ابا حسین کا نکاح کدھر جائے گا؟ اس نکاح سے پیدا ہونے والی عظیم ترین ہستی اور شخصیت میرے ابا امام زین العابدین کدھر جائیں گے؟ کیا کہو گے؟ اگر حضرت عمر کی خلافت کو نہیں مانتے ہو، پھر یہ جو شہزادی آئی اس کا آنا، حضرت حسین سے اس کا نکاح ہونا، یہ شرعاً حلال نہیں ہوگا۔ میں حضرت عمر کا دفاع اس لیے کرتا ہوں کہ اگر حضرت عمر کا دفاع نہ کروں تو زد پڑتی ہے میرے ابا حسین پہ۔ میں حضرت عمر کا دفاع اس لیے کرتا ہوں، اگر حضرت عمر کا دفاع نہ کروں زد پڑتی ہے میری اماں شہربانوں پہ۔ میں حضرت عمر کا دفاع اس لیے کرتا ہوں، اگر حضرت عمر کا دفاع نہ کروں تو زد پڑتی ہے میرے ابا امام زین العابدین پہ۔ میری مجبوری ہے، حضرات اہل بیت نہیں بچتے، میری مجبوری ہے، اس لیے میں صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے محبت صحابہ کی، قربان جاؤں عمر ابن خطاب کے حضرت حسین کے ساتھ محبت پہ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی پیش آیا۔ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کی شان بیان کی اور اس میں کہا کہ حضرت عمر جنتی لوگوں کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر تک یہ بات پہنچی، دوڑتے ہوئے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچے۔ علی یار میں نے ایک بات سنی ہے، تو نے میرے متعلق یوں کہا ہے۔ حضرت علی نے کہا ہاں ہاں میں نے کہا ہے کہ آپ جنتی لوگوں کے چراغ ہیں۔ علی کیا یہ مجھے لکھ کر دے سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں لکھ کے دے سکتا، لائیے کاغذ قلم میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کے جملے لکھے، کہا علی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سنا، جبرائیل امین نے خود خدا سے سنا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے، اور میں علی بھی گواہی دیتا ہوں
کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت علی نے یہ پرچی لکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اس پرچی کو سینے سے لگایا، لبوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگا کر کے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو یہ کاغذ کا معمولی ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اسے سنبھال کے رکھو۔ جب تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے گا، جب عمر اس دنیا سے جانے لگے گا، جب تم عمر کو قبر کی پاتال میں اتارنے لگو گے، جب تم عمر کے جسم پہ کفن ڈالنے لگو گے، تو علی کے ہاتھوں کی یہ لکھی ہوئی پرچی جو عمر کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، عمر کے کفن میں اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں حسین، تیری شان پہ، تیرے مرتبے پہ، تیرے مقام پہ تیرے ساتھ حضور نے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس محبت کے قصے تذکرے تفصیل کے ساتھ کریں۔ تیرے ساتھ تیرے نبی کے جانثاروں نے، وفاداروں نے، غمخاروں نے کیسا پیار کیا، کیسی محبت کی مثالیں رقم کی۔ ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ یہی 10 محرم الحرام، اس 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے 72 نفوس قدسیہ سمیت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، چین اور سکون نصیب فرمائے، اور ان 72 نفوس قدسیہ کے ظالموں اور قاتلوں کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے، کروٹ کروٹ ان کو عذاب میں اللہ مبتلا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر برادر عزیز محترم جناب لالا سلطان